السلام علیکم ویورز، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں دعا مانگنا کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں وہ نہ دینا ہوتا جو ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا۔ اس کا توفیق دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہت سے ضرور نواز دے گا، بس تھوڑی سی آزمائش کے بعد راحت اور سکون ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا اس لیے مانگتی ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتی ہوں تجھے مشورہ دینے والی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو وہ المجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جب دعا مانگ رہے ہو تو یاد رکھو وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا۔ جب دعا مانگ لو تو بھی یاد رکھو وہ القادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ سورہ مریم کی آیت میں ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کی دعا کی تھی، آپ کو علم تھا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، آپ کی بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس سے اولاد کی دعا کی۔ آپ نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ جیسے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ جو دعا کر رہے ہیں وہ ناممکن ہے، لیکن آپ نے اللہ سے اس یقین سے دعا کی، اس یقین سے کہ ان کا رب انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور آپ کے رب نے آپ کی جھولی بھر دی، آپ کو یحییٰ علیہ السلام جیسی نیک بخت اولاد سے نوازا جو نہایت پاک دامن تھے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے، اس لیے۔ اور امیدوں کے پیالے میرے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مانگنا کیا ہے۔ جب ایسا ہو تو خود سپردگی کو اپنا لیں، اپنے آپ کو خالق کی رضا کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ تہجد میں بہہ جانے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے موت سے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سرکا جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس سورہ میں، جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھی، میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔